علیہ معصوم ہیں، اس کے علاوہ سب سے غلطی ہوگی۔ ہر آدمی کے کندھے پر گناہ لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہو۔ جیسے کپڑے خراب ہوتے ہیں، گاڑی خراب ہوتی ہے، جوتے خراب ہوتے ہیں، گھر کی اشیاء خراب ہوتی ہیں، ان کی صفائی کا انتظام ہے، ایسے آدمی کا من خراب ہوتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، آنکھیں ناپاک ہو جاتی ہیں، زبان ناپاک ہو جاتی ہے، کان ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ہر مجلس میں غیبت ہو رہی ہے۔ جو نیکوں کی مجلس ہے اس کی غیبت کی ابتدا ہوتی ہے کہ جی اللہ معاف کرے فلاں آدمی ایسا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی غیبت کا طریقہ یہ ہے کہ جو مولوی لوگ ہیں یا دیندار لوگ ہیں، وہ جب کسی کی غیبت شروع کرتے ہیں تو وہ فرق اتنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی اللہ معاف کرے کہ جی فلانا بندہ ایسے ہے۔ ہر مجلس غیبت سے بری ہوئی ہے، اور کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوتا۔ ہر ہوٹل پہ، ہر ہماچے پہ، اب تو دنیا کی مجالس چھوڑو، اب تو مسجدیں غیبت سے خالی نہیں ہیں۔ دو مقتدی بیٹھ کر امام کی غیبت کر رہے ہیں، امام کسی ایک مقتدی کو ملا کر مقتدیوں کی غیبت کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں بھی یہ کام ہو۔ تو غیبت ایسا گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ توبہ کریں۔ اور یہ غیبت ہے، ایک دوسرے کی اب کسی کو کہو کہ یہ غیبت ہے تو وہ کہتا ہے جی میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، یہ گناہ تو اس کے اندر ہے۔ غیبت کہتے اسی کو ہیں کہ وہ گناہ اس کے اندر ہو، اس کے پس پشت بیان کرنا۔ اگر اس کے اندر وہ گناہ نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے۔ مطلب ایک آدمی شراب پیتا ہے، وہ بیٹھا نہیں ہے اور آپ اپنی مجلس میں اس کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کل یہ بندہ شراب پی رہا ہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ شراب نہیں پیتا اور آپ کہہ رہے ہیں وہ شراب پیتا ہے تو یہ تو بہتان ہے۔ غیبت کہتے ہی سے ہیں۔ لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں جی غیبت 6 جگہوں پر جائز ہے، اس جگہ پہ شریعت نے اجازت دی ہے، وہ غیبت نہیں ہے، لوگ اس کو غیبت سمجھ لیں۔ جیسے بیٹے کی بات باپ کے سامنے کرنا اصلاح کی نیت سے، یہ غیبت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ یہ جو میں بیٹے کی بات باپ کو کروں گا یہ تو غیبت ہے، یہ غیبت نہیں ہے، اصلاح کی نیت سے کرنا تاکہ بیٹے کی اصلاح ہو جائے۔ شاگرد کی غیبت استاد کے سامنے کرنا کہ یہ شاگرد کے اندر کمی ہے کیونکہ وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح رعایا کی غیبت بادشاہ کے سامنے کرنا، کیونکہ بادشاہ اس کی اصلاح پر، ان کو درست کرنے پر مامور ہے۔ ان کو محکموں کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ محکمہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، تو اس میں بھی کوئی غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح برے بادشاہ کی غیبت رعایا کے سامنے کرنا تاکہ لوگ اس کا انتخاب دوبارہ نہ کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو غیبت نہیں کہتے۔ اسی طرح ایک آدمی شریر ہے، دھوکہ دیتا ہے، پیسے لے کے کھا جاتا ہے، لوگوں کو دھوکے دیتا ہے اور بندے کے مشاہدے میں ہے، ایسے آدمی کے بارے میں کسی کو بتا دینا، وہ اس سے لین دین کر رہا ہے یا اس کے قریب ہو رہا ہے، یہ بتا دینا کہ میرے علم میں یہ ایسا آدمی ہے، یہ بھی غیبت نہیں۔ آدمی کہے جی میں اس کی غیبت کروں گا، یہ تو ایسا آدمی ہے، یہ تو ایسا آدمی ہے، تو پھر یہ تو گناہ ہے۔ گناہ نہیں ہے، کیونکہ دوسرے کو اس کی اذیتوں سے، نقصان سے بچانا یہ غیبت نہیں ہے۔ دھوکے باز آدمی، گمراہ آدمی ہے۔ اب ایک آدمی قادیانی ہے، وہ کسی کو قریب کر رہا ہے، دوسرا آدمی کہے جی یہ تو غیبت تو شریعت میں منع آئی ہے۔ بعض دفعہ لوگ الٹا مفہوم سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ایک سائیڈ جب بیان ہوتی ہے تو جیسے فضول خرچی پر ایک ساتھی نے بیان کیا بھئی گزارا ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، جب تھوڑی چیز سے گزارا چل رہا ہو تو آدمی زیادہ استعمال نہ کرے۔ تو ایک آدمی نے دوسرے دن آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی، تو کسی نے پوچھا جی کیوں باندھی ہو؟ کہتا ہے یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، ایک آنکھ سے جب گزارا ہو رہا ہے۔ تو بیان سنا ہے جنہوں نے کہا جی فضول خرچی نہ کی جائے، یہ فضول خرچی تو نہیں ہے، 2 آنکھیں اللہ نے بنائی ہے، ان کا استعمال تو ٹھیک ہے۔ اب غلط مفہوم لے لینا وہ الگ بات ہوتی۔ تو ان جگہوں پر اسی طرح مرید کی غیبت شیخ کے سامنے کرنا، پیر کے سامنے کرنا، کیونکہ وہ اس کی اصلاح پر مامور ہے۔ اس لیے آخری بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے المومن مرآۃ المومن۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مومن کا شیشہ ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث پاک کے اندر مومن کو مومن کے ساتھ تشبیہ دینے میں شیشے کو درمیان میں اللہ کے نبی نے مثال بنایا۔ وہ اس لیے کہ شیشہ جس کا عیب ہوتا ہے نا، وہ ڈھول نہیں پیٹتا، خاموشی کے ساتھ بتاتا ہے۔ مطلب چہرے پر کالک لگی ہوئی ہے، شیشہ اٹھایا تو خاموشی سے شیشے نے بتا دیا کہ تیرے چہرے پر یہ لگا ہوا ہے، ساتھ والوں کو پتہ نہیں چلا بھی شیشے نے بھی اس کو کچھ بات کی ہے۔ اس لیے فرمایا مومن وہ ہے جو کسی مومن کے اندر کمی دیکھے تو اس کے ساتھ بات کرے، شیشے سے اس لیے تشبیہ دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیشہ اتنا عیب دکھاتا ہے جتنا ہو، جہاں ہو۔
ادھر عیب ہے تو شیشہ یہاں نہیں دکھاتا۔ تو جتنی بات ہو اتنی۔ تیسری بات شیشے سے تشبیہ دینے میں یہ ہے کہ جب تک عیب دور نہیں ہوگا شیشہ اس وقت تک دکھاتا رہے گا۔ جب بھی آپ اٹھائیں گے تو وہ کہے گا یہاں تیری مکوڑی ہے، یہاں تیرا داغ ہے، تو وہ دکھاتا رہے گا۔ مومن وہ ہے جب تک کمی دور نہ ہو اس سے ملتا رہے اور مذاکرہ کرتا رہے۔ ایک بات تو یہ، اور یہ حدیث پاک کے اندر اس لیے آیا کہ ایک پہلی بات یہ آئی کہ اتنا عیب جتنا ہے شیشہ دکھاتا خاموشی سے ہے، دوسرا اسی کو دکھاتا ہے جس کا عیب ہو، تیسرا اتنا دکھاتا ہے جتنا ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ جب تک عیب ختم نہیں ہوتا اس وقت تک دکھاتا رہتا ہے شیشہ اس بندے کو ہے۔ تو مومن کے اندر بھی یہ صفات ہونی چاہیے، جس کی غلطی ہے اس سے ملو، اس سے مذاکرہ کرو کہ یہ غلطی ہے، لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں ہے، اس میں خیر خواہی ہے۔ پس پشت بیان کرنے میں غیبت ہے۔ بزدل آدمی غیبت کرتا ہے، بزدل آدمی جس کے اندر قوت نہیں ہوتی بات کرنے کی۔ تو دوستی کا حق بھی یہ ہے کہ جب دوست سے کوئی شکوہ ہو، دوستوں میں یہ دراڑیں جو پڑتی ہے، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بدگمانی کے، ایک دوسرے کے اندر قرب نہیں ہوتا، باتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے مل کے بیٹھ کر بات کر لیں گے تو وہ ساری جو توہمات بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہوتی ہیں۔ اصول جو ہیں ہم ان کو پس پوچھ ڈال کے جب زندگی گزارتے ہیں تو اس سے پریشانی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ نفس کا بگاڑ ہے، اور نفس کی اصلاح جو ہے وہ گھر میں، بیٹھک میں، دکان میں، دفتر میں، کاروبار میں نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں معالج کا انتخاب کرنا ہوگا۔ جیسے ہم جسمانی بیماریوں میں بچنے کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنی اصلاح کے لیے بھی کسی اچھے کامل شیخ کی انتخاب کریں تاکہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، آپ کو، بلکہ سارے عالم کے سارے انسانوں کو دین میں آنے کی اور دین پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔